الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کو ان کا حق دو گے، اور یہ کہ لوگوں کو اچھی بات کہو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم برگشتہ ہو گئے مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ، اور تم منہ موڑنے والے ہی لوگ ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اقرار لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے ان باتوں کا اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84 اس کی تلاوت بھی کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کا آغاز میثاق سے ہوتا ہے، یعنی جسے ہم انگلش میں کووننٹ کہتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ اس عہد کے بارے میں ہم سورۃ البقرہ میں ہی پہلے 2 مقام پر پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم میرے عہد کو پورا کرو اور میں تم سے جو میں نے عہد کیا میں اس کو پورا کروں گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مقام پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسے میثاق کو یاد کروایا بنی اسرائیل کو کہ بھئی تم نے مجھ سے عہد کیا تھا۔ اب یہاں پر میثاق کے کچھ پوائنٹس کو جن پر ان سے میثاق لیا گیا تھا اسے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے چند آیات پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ پائیں کہ آیا کہ یہ میثاق کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیات میں اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میثاق الہی بن جاتا ہے، ایک میثاق جسے میثاق شرعی بھی آپ کہہ سکتے ہیں دینی، اور ایک میثاق کہ جسے ہم میثاق اجتماعی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک میثاق جسے ازدواجی یا نکاح کا جو میثاق ہوتا ہے، یا نکاح کو ہی بلکہ میثاق کہا گیا ہے، وہ بھی قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ میں یہاں پہ چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
انبیاء کا میثاق لیا، یعنی انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے جو امت ہے، جو جماعت ہے، جو لوگ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق لیا کہ جب میں تمہارے پاس بھیجوں گا کتاب اور حکمت کو، اور پھر تمہارے پاس رسول بھی آئے گا جو تصدیق کرنے والا ہوگا اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو اس کو میں کلام دوں گا وہ اسی کی مصداق ہوگا اور اسی کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور پھر تم کیا کرنا کہ تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اب یہاں پر ایک میثاق ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، اور قوم بنی اسرائیل کے ساتھ قرآن مجید میں جو مختلف مقامات پر میثاق کا ذکر ہوا، چونکہ اللہ نے اس قوم سے میثاق لیا، مختلف انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے انہی سے خطاب کیا، چونکہ یہ انہی کے مخاطبین تھے۔ تو دیکھیے ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ سورۃ المائدہ ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ معاف کیجئے، یہ آیت سورۃ البقرہ کی ہے جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا۔ ایک آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اب یہ وہ آیت ہے کہ جہاں سورۃ البقرہ میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میثاق کا ذکر کیا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم سے میثاق لیا، عہد لیا، اور ہم نے تم پر طور کو بلند کیا، اور پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب سورۃ المائدہ میں یہ فرمایا وَإِذْ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا پس ان کا اپنا عہد توڑنے کے سبب سے ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی انہوں نے ہم سے اپنا وعدہ نہیں نبھایا اور اس کی عہد شکنی کی، تو پھر ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی دلوں کا سخت ہونا یہ نتیجہ تھا اس کا کہ جو ان کی نافرمانی تھی اور معصیت کاری تھی، وہ کلام کو اس کے موقع محل سے ہٹاتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جو میں گزشتہ پروگرام میں تحریف پر گفتگو کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ وہ تحریف کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ پاک نے اسی بات کو فرمایا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ لوگ موقع محل سے ہٹاتے ہیں کلام کو، اور جس چیز کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کی گئی تھی اس کا ایک حصہ یہ بھلا بیٹھے، یعنی وہی بات ہو گئی کہ کچھ کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعد حصے کا یہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا اور تم برابر ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہو گے، بس تھوڑے سے ان میں سے مستثنا ہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے کلام کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا کہ تم ان کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت رکھی کہ جو میثاق ہے، یعنی قرآن مجید میں یہ مختلف معانی میں استعمال ہوا۔ اب اگر ہم اس کو ایک اور مقام پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک اور معنی سے یہ سامنے آتا ہے، مفہوم سے سامنے آتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور فرمایا اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اب یہاں پر بھی میثاق، اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وقال اللہ انی معکم، اگر تم نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرتے رہو گے، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پس جو اس کے بعد بھی تم سے کفر کرے گا تو وہ اصل راہ سے بھٹک گیا۔ اسی طرح
جسے میں نے میثاق اجتماعی کہا ہے وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کر آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے میثاق کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اور عہد ہونے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے تو اس کو یہ قطع کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی اسی موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں میثاق کے بارے میں، کہ میثاق الہی ہے، میثاق شرعی ہے، میثاق اجتماعی ہے، اور پھر میثاق ازدواجی، یعنی یہ ویسے ہی قرآن مجید کی آیات کو دیکھ کر یہ مختلف اقسام بنا دی گئی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو میثاق اجتماعی ہے وہ اجتماعی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی معاشرتی، اپنی سیاسی، اپنی اجتماعی اور اپنی اخلاقی اور معاشی زندگی میں ہمیشہ اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے۔ جو قوم اللہ سے عہد کرتی ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس عہد کو پورا کرے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو عہد وہ ہے کہ جو بحیثیت انسان کے ہے، یعنی جو ہم اللہ سے عہد ہم نے کیا، ساری انسانیت نے، یعنی ذریت آدم نے اللہ سے عہد کیا، جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور، توحید، خیر و شر کا شعور، یہ اللہ نے انسان کو دے کر بھیجا ہے، یہ بھی ایک عہد ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ایک عہد ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، کہ جیسے ہر نبی کے زمانے میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اس نبی پر، وہ رسول پر ایمان لائے، تو اب یہ بھی ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے۔ تو وعدہ پورا کرنا یہ تو ہر انسان پر لازم اور ضروری ہوتا ہے، تو لہٰذا وعدہ نہ پورا کرنے کی سزا قوم کو دی جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک قوم خود کو مسلمان کہے، کلمہ پڑھے، اور یہ کہے کہ میں اللہ کے دین کو مانتا ہوں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، تو پھر اس کے بعد اس سے انحراف کرے اور منہ موڑ لے، تو پھر وہ واقعی سزا کے لائق ہے وہ قوم۔ تو یہ وہ بات ہے جسے قرآن پاک بار بار بیان کرتا ہے، اور قوم بنی اسرائیل کے زوال اور اس قوم کی جو بربادی ہے اور اس کی جو پستی ہے اور اس کی جو تباہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی بنی کہ اس قوم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا، جبکہ وہ الفاظ میں اپنے آپ کو کہتی تھی، زبان سے اپنے آپ کو کہتی تھی کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر جو ان کا انحراف تھا، عملی انحراف، وہ واضح تھا۔ تو لہٰذا اس کے بنیاد پر ان کو دنیا کی امامت اور اقوام عالم کی امامت اور سیادت سے ہٹا بھی دیا گیا۔ تو یہ بات قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ جو میثاق اجتماعی ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم ایک معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، اس معاشرے میں زندگی گزارنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہمیں کوڈ آف لائف، ایک ضابطۂ حیات، ایک ضابطۂ زندگی ہمیں عطا کیا ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہاں پہ جو میثاق اجتماعی ہے، یہاں پہ اسی بات کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اس کو پختہ کرنے کے بعد، اس کو میثاق بنانے کے بعد، اس کو ایک کووننٹ بنانے کے بعد پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر یہ کیا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو جوڑنے کا حکم دیا اس کو قطع کر دیتے ہیں، یعنی صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور آپ کی احادیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے اس کی بڑی تاکید فرمائی کہ صلہ رحمی، صلہ رحمی، صلہ رحمی، یعنی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ ابھی جو ہم یہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر غالباً ہم 83 پڑھ رہے ہیں، تو جس میں میثاق کا ذکر ہے، آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ داروں کا، یتامہ کا، مساکین کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے کہ اللہ پاک نے یہ جو میثاق کا لفظ ہے، یہ میاں بیوی کا جو ایک تعلق ہے یا جو نکاح ہوتا ہے
اس کے لیے بھی میثاق کا لفظ استعمال فرمایا۔ فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ تم سے وہ بڑا ایک پکا تم سے وہ عہد لیتی ہیں، انہوں نے لیا ہے، یعنی تمہاری بیویاں کہ جن سے تمہارا نکاح ہوا انہوں نے تم سے ایک پختہ عہد لیا۔ تو لہٰذا جو میثاق ہے اس میں انسان بالکل جکڑا ہوا ہے، آپ یوں کہہ لیجئے بندھا ہوا ہے، یعنی اس کا میثاق اللہ کے ساتھ بھی ہے، بحیثیت انسان اللہ سے اس کا میثاق ہے، بحیثیت مسلمان اس کا اللہ سے ایک میثاق ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک میثاق ہے اللہ کے نبی اور رسول کے ساتھ، اور اسی طرح انسان اپنی معاشرت اور اجتماعیت میں بھی ایک میثاق میں جڑا ہوا ہے اور جکڑا ہوا ہے کہ جس پر لازم ہے کہ وہ اس میثاق کا بھی خیال کرے، کہ جیسے نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح بھی ایک میثاق بن جاتا ہے، اسی طرح ریاست کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ بھی آپ کا ایک میثاق ہے، آپ کے ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن آئین ہے، وہ بھی ایک میثاق ہے کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی بھی پیروی کریں، کیونکہ وہ بھی ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے کہ جو آپ نے ریاست کے ساتھ کیا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم قوم بنی اسرائیل کو پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا وہ یہی قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ احسان، اس پہ میں انشاءاللہ کل پروگرام میں ذرا تفصیل کے ساتھ بات کروں گا، اس لیے کہ میں نے بہت سی ماؤں کو روتے ہوئے دیکھا ہے اپنے بچوں کی نافرمانی اور ان کے دل شکنی کے باعث، اور اولاد کو ستاتے ہوئے اور والدین کے ساتھ بدزبانی کرتے ہوئے، ان کی گستاخی کرتے ہوئے، یہ کئی مائیں میرے پاس آتی ہیں اور اس دکھ کو بیان کرتی ہیں۔ تو میں والدین کے حوالے سے کل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں اس پر کلام کروں گا اور بتاؤں گا کہ قرآن نے کیا بیان کیا والدین کے حقوق کو یا والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ذوی القربیٰ، رشتہ دار، یعنی صلہ رحمی کی وہی بات آ گئی کہ تم صلہ رحمی کرو یا احسان کرو، کن کے ساتھ؟ ذوی القربیٰ کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ بھی، مساکین کے ساتھ بھی، اور یہ فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کیا کرو، یعنی حسنہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک نے ایک دو مقام پر اس بات کو بیان فرمایا، وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّتِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ یہ جب بات کریں تو گفتگو کریں میرے بندے تو یہ احسن طریقے سے بات کیا کریں، حسن کلام ہونا چاہیے اور خوبصورت انداز میں اپنی بات کو وہ بیان کریں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور فرمایا کہ جب بھی تم بات کیا کرو تو بھلی بات کیا کرو، معروف بات کیا کرو اور اچھی بات کیا کرو، یعنی فرمایا کہ گفتگو میں اخلاق کی نرمی اور خیر خواہی کو اختیار کرو، جب بات کرو تو سچی، عدل پر مبنی اور خیر پر مبنی بات کیا کرو، اور بات کرنے کا جو مقصد ہو وہ اصلاح ہو، اگر تنقید بھی ہو تو وہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے جو میثاق کا ذکر کیا اس میثاق میں یہ تمام احکام شامل ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، حرام ہے بلکہ، اور پھر والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، رشتہ داروں پر بھی احسان، یتامہ اور مساکین کے ساتھ بھی نیکی سے پیش آنا ہے، اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھی بات ہمیں کہنی ہے، اور فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ قوم بنی اسرائیل سے یہ فرمایا گیا کہ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، پھر تم برگشتہ ہو گئے، تم نے منہ پھیر لیا، اور بہت تھوڑے لوگ یعنی جو نہیں برگشتہ ہوئے، اور تم منہ موڑنے والے ہی لوگ ہو۔ اب اس کے بعد ایک اور جو آیت ہم نے تلاوت کی، اب دیکھیے اس میں کیا فرمایا، فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے میثاق لیا تھا۔ کیا میثاق لیا؟ کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اپنوں کا خون بہانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی انسان کی جان لینا اس کو ممنوع، اس کو حرام قرار دے دیا ہے کہ کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ ہاں قصاص کی صورت میں وہ ریاست کو حق ہے، وہ عدالت کو حق ہے کہ وہ قصاص کی صورت میں جو فیصلہ کرے،
یعنی ایک صورت تو دیت کی بن جاتی ہے اور دونوں کا آپس میں معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، ایک تو یہ صورت بن جاتی ہے۔ اگر اس پر بھی ورثاء تیار نہیں ہوتے مقتول کے تو پھر قاتل کی جان لی جائے گی، لیکن اس کا فیصلہ کسی فرد واحد کو نہیں دیا جاتا، نہ فرد واحد کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کسی کی جان لے، تو جان لینے کا اختیار قصاص کی صورت میں وہ ریاست کو ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو قوم بنی اسرائیل کا رویہ تھا وہ انسانی جان ان کے نزدیک قیمتی اس کی کوئی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر اس کے تقدس اور اس کے احترام کو بیان کیا انسانی جان کے۔ تو لہٰذا اسلام ہو یا اسلام سے پہلے کے جو ادیان ہیں، جتنے بھی مذہب دین تو ایک ہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو ایک ہی دین ملا، لیکن جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ مختلف انبیاء اپنے زمانوں میں تشریف لائے اور ان کو شریعتیں دی گئی، حالات اور مواقع کے مطابق لوگوں کو بتایا گیا، تو میں اس کی طرف بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہر دین میں کسی کی جان لینا یہ حرام ہے، ہر دین میں اسی بات کو بیان کیا گیا۔ آپ بائبل پڑھ کر دیکھ لیجئے، اور اسی طرح قرآن پاک نے بھی اس کو بائبل ہی کے تورات ہی کے حوالے سے ان باتوں کو بیان بھی کیا ہے کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون تم نہیں بہا سکتے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں سب سے جو ارزاں ہے، سب سے جو سستا ہے وہ انسانی خون ہے۔ صرف انسانی خون نہیں بلکہ ہمارے ہاں تو انسانی عزت اور انسانی احترام جو ہے، تکریم، وہ بھی اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، گویا کہ یہ ہم سے بھی خدا کا عہد ہے کہ ہم اپنوں کی جان نہ لیں۔ اپنوں سے مراد صرف رشتہ دار نہیں ہوتے، اپنوں سے مراد اپنے ہم مذہب بھی ہوتے ہیں، ہم مسلک بھی ہوتے ہیں، ہم وطن بھی ہوتے ہیں، ہم نظریہ بھی ہوتے ہیں، ہر طرح، اور پھر انسان کہ جن کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا کہ جان نہیں لینی، اور پھر یہ بھی بیان کر دیا کہ بھئی تم ان کو گھروں سے بھی نہیں نکال سکتے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ پھر تم نے اقرار کیا، لیکن پھر اس اقرار کے بعد تم اس پر گواہ بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ تم نے اس کی نافرمانی شروع کر دی۔ تو اگر ناظرین کرام ان تمام عہد کو، اس میثاق کا آپ مطالعہ کر لیجئے، آپ مجھے بتائیے کہ ان میں سے آج ہم کس بات پر قائم ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں؟ کیا ہم معاشرے کے یتامہ اور مساکین کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر حسن کلام ہے، حسن تقریر ہے، حسن گفتگو ہے، حسن خطابت ہے؟ آگے یہ بھی دیکھیے، کیا ہم نماز قائم کرتے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اور کیا ہم دوسرے کی جان اور اس کے مال اور اس کی عزت کا احترام کرتے ہیں؟ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اپنے ہی شہر سے اور اپنے گھر سے ہم نکال دیتے ہیں، جائیداد پر قبضے کر لیتے ہیں؟ یہ سب کچھ آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن در حقیقت ایک آئینہ ہے گزشتہ اقوام کا، وہ تو گزشتہ اقوام کے کریکٹر و کردار کو، تاریخ کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اس آئینے میں ذرا ہم مسلمان اپنی ذات کو، اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو بھی ذرا دیکھیں۔ وقفے کے بعد آپ کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ایک سوال طالب علم کی طرف سے تھا جس کا میں نے جواب دیا تھا۔ آج بھی اسی طرح کا ایک سوال میرے پاس ہے کہ جو مجھے ایک مدرسہ کے، جامعہ کے طالب علم نے ہی یہ سوال بھیجا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے ہاں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم کس فقہ پر تھے یا کس امام کے ماننے والے تھے؟ یہ سوال ہے۔ چونکہ اس طرح کے سوال ہمارے ہاں ذرا کم پوچھے جاتے ہیں اور ان سوالات پر گفتگو بھی کم ہوتی ہے، تو میں شاباش دیتا ہوں ایسے نوجوان کو کہ جو مذہبی ادارے میں پڑھتے ہیں لیکن اس طرح کے سوال وہ مجھے بھیجتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو جو ائمہ ہیں ہمارے ہاں، ائمہ اربعہ، 4 ائمہ، تو میں انہی کی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں گے کہ
اصل جس پر سوال ہونا ہے وہ کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حرام ہے کہ کوئی شخص ہماری بات لے جب تک وہ یہ نہ جانے کہ وہ کہاں سے لی گئی ہے۔ تو آپ منع فرما رہے ہیں کہ ہماری بات بھی تب لو جب اس کا سورس دیکھو، اس کا ماخذ کیا ہے، وہ قرآن کی کس آیت سے فتویٰ لیا گیا، وہ رائے قائم کی گئی، یا کس حدیث صحیحہ سے وہ رائے قائم کی گئی، کس سنت سے رائے قائم کی گئی، تو اس کو دیکھو۔ تو یہ طریقہ مت اختیار کرو کہ بس یہ دیکھو کہ چونکہ امام صاحب نے کہہ دیا تو لہٰذا آپ اسی بات کو لے لیں اور اس کو اختیار کر لیں۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے جو سنت رسول کو چھوڑ کر میری رائے لے وہ گمراہ ہے، یعنی پریفریبل، قابل ترجیح اور راجح کیا ہے، وہ یہی ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو دیکھا جائے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ میری تقلید نہ کرو، نہ مالک کی نہ شافعی کی، بلکہ وہ لو جو سنت سے ثابت ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ ائمہ اربعہ کے جو زیادہ مشہور ہیں، ویسے تو بہت بڑی تعداد ہے ائمہ کی، فقہا کی، جن کی اپنی فقہ ہے اور جن کے اپنے اصول ہیں۔ تو جیسے امام غزالی ہیں، امام رازی ہے، جیسے امام حسن بصری ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، امام ابن حزم ہیں، اور اس کے علاوہ امام اوزاعی ہیں، بڑے ائمہ اور فقہا ہیں۔ یعنی کہیں پر وہ تقلید کرتے ہیں اور کہیں پر وہ اپنے اصول کے تحت اور اپنی ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بھی قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اصل جو سوال قیامت کے دن ہونا ہے وہ اصول دین پہ سوال ہونا ہے، یعنی مبادیات دین جس کو ہم کہتے ہیں، بنیادی طور پر اس پہ سوال ہونا ہے۔ یعنی جیسے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور جو اصول دین میں عملی احکام ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو ان پر سوال ہونا ہے۔ اور آخر میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ اگر میں ان کا خلاصہ بنا دوں نا تو ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو معیار اور ترازو ہے اس میں جس کا وزن ہوگا وہ ایمان اور عمل صالح کا وزن ہوگا۔ تو یہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان کی بنیاد پر ہی بخشش ہوگی اور انہی کی بنیاد پر انسان جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ چاروں ائمہ کا جو اختلاف ہے نا وہ فروعی اور اجتہادی ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ آپ اصول پر اصرار کر سکتے ہیں، تاکید کر سکتے ہیں، ایمان اور کفر کا فیصلہ اصول پر کیا جاتا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ اصول پر کیا جاتا ہے، فروع پر نہیں کیا جاتا۔ تو ائمہ کا جو اختلاف ہے وہ فروعی اور اجتہادی ہے، یعنی وہ سب ایک ہی مقصد کے لیے مختلف طریقوں سے محنت کر رہے تھے، ایک ہی مقصد یعنی قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے، وہ ان کی محنت یہی تھی، اور اپنے زمانے اور حالات کے جو مسائل تھے ان کو وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو لہٰذا ان کا باہمی اختلاف بھی فروعی اور اجتہادی ان کا اختلاف ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ چونکہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، رمضان بھی قریب آ رہا ہے، تو اب کچھ لوگوں کے سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ زکوٰۃ تو خیر سارا سال کسی وقت بھی دی جا سکتی ہے، تو رمضان کے قریب یا رمضان کا مہینہ لوگ اس لیے منتخب کرتے ہیں چونکہ رمضان کی بڑی فضیلت ہے، اور اس مہینے میں جو بھی انسان خرچ کرتا ہے یعنی انفاق کرتا ہے یا یعنی نفل پڑھتا ہے تو وہ نفل فرض کے برابر اس کا ثواب ہو جاتا ہے، جو فرض ادا کرتا ہے وہ تو کہیں زیادہ اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا نادار طالب علم جو غریب طالب علم ہوتا ہے تو اس سے کیا یعنی اگر اس کی مدد نہ کی جائے تو اس کی تعلیم رک جاتی ہے، تو کیا زکوٰۃ سے اس کے اخراجات ادا کیے جا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ تو بالکل کیے جا سکتے ہیں، یعنی اس کے جو اخراجات ہیں وہ زکوٰۃ کی مد سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ وہ انجینئرنگ کا طالب علم ہو، وہ میڈیکل کا ہو، وہ کمپیوٹر کی تعلیم لے رہا ہو، یا وہ کسی جامعہ میں مدرسہ میں پڑھ رہا ہو، تو اس کی فیس
اور اس کے اخراجات زکوٰۃ سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال بھی زکوٰۃ سے ہی متعلق ہے۔ پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ قرض جو ہے کیا زکوٰۃ کی نیت سے دیا جا سکتا ہے؟ یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا وہ قرض کی نیت سے دیا جا سکتا ہے؟ یوں اب بات اس طرح بھی کی جا سکتی ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی غریب اور مستحق ہے زکوٰۃ کا، وہ میرے پاس آیا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ مجھے آپ کچھ قرض دے دیں، اور وہ تو قرض ہی مجھ سے مانگ رہا ہے، لیکن میں اس کی حالت دیکھ کر اندازہ کر رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے اس کے بارے میں کہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو میں اس کو وہ بتائے بغیر بھی زکوٰۃ اس کو دے سکتا ہوں۔ بے شک اسے یہی کہہ دوں کہ یہ قرض ہے، اور نیت میں یہ کر لوں کہ یہ زکوٰۃ میں اس کو دے رہا ہوں، اور اس کے لیے قرض کر دیں، تحفہ کر دیں، تو زکوٰۃ کا بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جب وہ آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ بھئی یہ آپ نے جو مجھے قرض دیا تھا یہ آپ کو میں واپس کرنے آیا ہوں، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے آپ کو دے دیا یا آپ کو معاف کر دیا۔ تو آپ اس طریقے سے یعنی زکوٰۃ کے معاملے میں بتانا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ بھئی آپ یہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، آپ تحفہ کر کے بھی اس کو دے سکتے ہیں، یعنی بہن بھائی کو دیا جا سکتا ہے، کوئی رشتہ دار ہے اس کو دیا جا سکتا ہے، دوست ہیں اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ بتانا، یا اپنے ملازمین بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی یہ میں کوئی آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس طرح بھی آپ وہ قرض دے سکتے ہیں، اور اس غریب کا یہ جو قرض ہے اس کو آپ چکا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور سوال ہے، اس پہ ہم اگرچہ بات وقفے کے بعد کریں گے۔ وہ سوال یہ کہ زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے یہ قسط وار دی جا سکتی، یعنی میں یکمشت نہیں دے پاتا یا نہیں دینا چاہتا یا نہیں دے سکتا، تو کیا میں اس کو قسط وار تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ اپنی ادا کر سکتا ہوں؟ تو اس سوال کا جواب میں وقفے کے بعد دیتا ہوں۔ وقفے سے پہلے میں یہ سوال چھوڑ کر گیا تھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیا قسط وار دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل دی جا سکتی ہے، اور آپ اس مال پر زکوٰۃ دیتے ہیں کہ جس کو ایک پورا سال گزرا ہوتا ہے، تو زکوٰۃ آپ کسی مہینے میں دے سکتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دے سکتے ہیں، جو بھی آپ کو سہولت ہو، ماہانہ وار بھی دے سکتے ہیں، اور لیکن بہرحال کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ جتنی جلدی ہو سکے ادا کی جائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نماز فرض ہے تو جتنی جلدی نماز پڑھ لی جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ اب ایک سوال ہے مہر کے بارے میں، حق مہر، یہ بتا دیں قرآن کیا کہتا ہے، اور کیا کیا چیزیں حق مہر بن سکتی ہیں اور کتنا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو لازم قرار دیا ہے، مرد پہ یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ وہ حق مہر ادا کرے، اور یہ عورت کا حق ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ تمہیں چھوڑ دیں تو اسے خوشگوار طور پر تم کھا سکتے ہو، تم اسے کھاؤ۔ تو یعنی کہ کوئی سماجی خاندانی دباؤ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسی بیوی ہے کہ جو اپنے خاوند سے محبت ہی نہیں کرتی، حق مہر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے اور اسے اپنا ہی حق سمجھتی ہے، جو ایسے جملے ہمیں اپنے معاشرے میں سننے کو ملتے ہیں۔ تو اگر کوئی سماجی معاشرتی دباؤ ہو تو یہ درست طریقہ نہیں ہوگا، یعنی گویا کہ یہ عورت کو بلیک میل کر کے اس سے اس کا حق مہر لینے کے مترادف بات ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح مہر نکاح کا بھی لازمی حصہ ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ اب سوال یہ کہ مہر کس شکل میں دیا جا سکتا ہے، کیا کیا چیزیں حق مہر بن سکتی ہیں؟ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، یعنی پیسہ ہے، زیور ہے، مال ہے، یا کوئی نفع بخش چیز ہے، یہاں تک کہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تعلیم، علم یا ہنر سکھانا بیوی کو، وہ بھی حق مہر وہ بن سکتا ہے۔ اور
مہر کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو لڑکی والوں کے لیے شرمندگی کا باعث نہ ہو اور لڑکے کے لیے وہ بوجھ کا باعث نہ بنے، یعنی اگر زیادہ بھی حق مہر ہو جائے گا تو کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، یہ مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ تکلف سے بچا جائے۔ اور پھر حق مہر کے بارے میں یہ جو معجل اور مؤجل بولا جاتا ہے تو یہ بھی میں عرض کر دوں، معجل تو اس کو کہا جاتا ہے عین کے ساتھ کہ جو اسی وقت ادا کر دیا جاتا ہے، اور جو مؤجل ہوتا ہے وہ بعد میں کسی وقت پھر دے دیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے تو اس موقع پر دیا جائے، یا مرد کی وفات ہو تو اس سے پہلے دے دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جسے آپ نے پسند فرمایا وہ مہر معجل ہے، یعنی فوری طور پر ہی حق مہر ادا کر دیا جائے۔ تو آخر میں ایک حکمت کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ اپنے لیے ہمیشہ اچھی دعا کیا کرو، اس لیے کہ جب تم اللہ سے دعا کرتے ہو تو اللہ کے فرشتے تمہاری دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ذرا کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تنگی آ گئی تو وہ اپنے آپ ہی کو کوسنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ ہی کو بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ہمیں یہ فرمایا کہ اللہ سے اچھی دعائیں کیا کرو، اس لیے کہ خدا کے فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ہم سن تو نہیں سکتے ان کی آمین، لیکن اللہ تو سننے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے ہمیشہ اللہ سے اچھا ہی مانگیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔